یہ واقعہ اکتوبر 2017 کا ہے۔ کراچی کے آؤٹ اسکرٹس میں ایک مشہور ٹاؤن ہے، اسے آباد ہوئے ابھی 1 یا 2 سال ہی گزرے تھے۔ شروع میں جو فیملیز وہاں شفٹ ہوئی تھیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوا ہے جو لاجیکل مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ یہ واقعہ بھی جس فیملی کے ساتھ پیش آیا انہیں بھی یہاں آئے ابھی ہفتہ 10 دن ہی ہوئے تھے۔ یہ ٹاؤن جو کہ اپنی خوبصورت تعمیر اور قدرتی مناظر کی وجہ سے خاصا مشہور ہے، شروع میں چونکہ بہت کم بلڈنگز یہاں تعمیر ہوئی تھیں، یہ زیادہ تر کشادہ سڑکوں، کچھ خوبصورت برجز اور چند ایسے بلاکس پر مشتمل تھا جہاں آبادی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہاں بہت سارے ایسے پوائنٹس تھے جہاں جا کر نیچر لورز اپنا اچھا وقت گزار سکتے تھے۔ ایسی ہی ایک جگہ یہاں پر واقع ایک برج تھا۔ یہ برج بہت خوبصورت تعمیر ہوا تھا اور خوب روشن تھا، لیکن جس اسپاٹ پر یہ برج بنا ہوا تھا اس کے دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی۔ برج کے دونوں طرف کھائی تھی اور آس پاس مٹی کے ٹیلے، پہاڑ اور میدانی علاقہ تھا، لیکن یہ برج روشنیوں سے جگمگاتا رہتا تھا۔ یہ فیملی چونکہ ابھی نئی یہاں شفٹ ہوئی تھی اور میاں بیوی اور تینوں بچوں کو نیچر سے خاصا لگاؤ تھا، اس لیے یہ گاڑی میں بیٹھ کر روزانہ شام کو گھر سے نکل جاتے اور آگے نئی جگہوں کو ایکسپلور کرتے۔ اس دن بھی یہ عصر کے بعد گھر سے نکلے اور گاڑی میں خوب گھومنے پھرنے کے بعد مغرب کے قریب یہ اس برج پر پہنچے۔ دونوں میاں بیوی کو فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا اور وہ اس برج پر جا کر سن سیٹ کی تصویریں لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے کار کو برج کے اوپر پارک کیا۔ ٹریفک نام کو نہیں تھا اور انہیں یہی بات بہت اچھی لگی کیونکہ وہ آرام سے سن سیٹ کی فوٹوز لے رہے تھے اور ان کے بچے برج پر دوڑ بھاگ کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ صرف برج پر ہی لائٹس تھیں، آس پاس کو اندھیرا تھا۔ ابھی سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا، لیکن برج سے جب انہوں نے نیچے جھانکا تو کھائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ چاروں طرف گہرا سناٹا تھا، صرف ان کی فیملی کے بولنے اور بچوں کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ سن سیٹ کی بہت خوبصورت پکچرز آ گئی تھیں اور ہسبینڈ کیمرے میں اپنی وائف کو پکچرز دکھا رہے تھے۔ ابھی سورج مکمل غروب ہو چکا تھا کہ اچانک ان کو برج کے لیفٹ سائڈ پر نیچے کھائی کی طرف سے کسی عورت کے رونے کی آواز سنائی۔ یہ آواز سب سے پہلے ان دونوں میاں بیوی نے سنی۔ آواز ہلکی تھی لیکن سناٹے کی وجہ سے صاف سنائی دے رہی تھی۔ ان کے بچے کھیلنے میں مصروف تھے، اس لیے وہ آوازیں نہ سن سکے۔ یہ لوگ پریشان ہوئے اور جھانک کر نیچے دیکھنے لگے، لیکن انہیں گہرے اندھیرے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہ دیا۔ عورت کے رونے کی آواز کچھ ہی سیکنڈز میں کافی تیز ہو گئی اور اب انہیں محسوس ہوا کہ یہ کسی عورت کی آواز نہیں بلکہ شاید کسی جانور کی ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ آواز بدل گئی اور اب دوبارہ عورت کی آواز میں تبدیل ہو گئی۔ آواز اب اتنی تیز ہو چکی تھی کہ بچوں کے کانوں میں بھی آئی اور وہ ڈر کے بھاگتے ہوئے اپنے ماں باپ کے پاس آئے اور اس آواز کے بارے میں پوچھنے لگے۔ وہ دونوں آلریڈی بہت کنفیوز تھے اور کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کون رو رہا ہے۔ سارے ایک ساتھ کھڑے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ اسی دوران انہیں یہ محسوس ہوا کہ اب وہ آواز کسی ایک عورت کی نہیں ہے بلکہ بہت ساری عورتیں مل کر رو رہی ہیں۔ لمحے بھر میں عورتوں کی آواز بدل کر کسی عجیب و غریب آواز کا روپ دھار لیتی، جس کو نہ تو جانور کی آواز کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی ایسا انسان کی آواز۔ یہ پانچوں خوف کے مارے کپکپانے لگے
اور ڈر کے مارے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں وہ آوازیں جیسے نیچے سے اوپر کی طرف بڑھنے لگیں اور ان کے نزدیک آنے لگیں۔ یہ سب کچھ بہت تیزی سے ہو رہا تھا۔ جیسے ہی آوازیں قریب آئیں، یہ پانچوں بغیر سوچے سمجھے بھاگنا شروع ہو گئے اور برج پر کھڑی اپنی کار میں جیسے تیسے سوار ہوئے اور ان صاحب نے کار کو فل اسپیڈ میں بھگانا شروع کر دیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب ان لوگوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آوازیں مستقل ان کا تعاقب کر رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ برج ختم ہوا، آوازیں خود بخود جیسے دور ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ اللہ اللہ کر کے گھر پہنچے۔ سب کے سب شدید وحشت کا شکار تھے، بچے رو رہے تھے اور سب کے حلق خشک ہو رہے تھے۔ یہ لوگ دنوں تک اس واقعے سے خوفزدہ رہے اور دوبارہ ادھر جانے کا انہوں نے کبھی نہ سوچا۔ آج تک ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ اس دن ان کے ساتھ یہ سب کیا ہوا تھا۔ انہیں اب یہ کوئی نائٹ میئر لگتا ہے۔ یہ قصہ کراچی کے ایک مضافاتی ایریے کا ہے جو کہ خاصا مشہور ہے اور اب ایک مکمل ٹاؤن بن چکا ہے۔ یہ واقعہ 2017 میں خاتون کے ساتھ پیش آیا۔ ان خاتون کی فیملی کو اس ایریے میں شفٹ ہوئے کچھ مہینے ہی گزرے تھے۔ یہ ٹاؤن ایک بہت بڑے علاقے پر بنایا گیا ہے جو کہ پہلے جنگل بیابان تھا۔ جب یہ ٹاؤن مکمل ہوا اور لوگوں نے یہاں شفٹ ہونا شروع کیا تو علاقہ بہت بڑا ہونے کی وجہ سے اور آبادی کم ہونے کے سبب یہ ایریا بہت سنسان محسوس ہوتا تھا۔ اکا دکا لوگ ہی یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، جس کی وجہ سے دن میں بھی ہو کا سما رہتا تھا۔ یہ فیملی یہاں واقع اپارٹمنٹس میں رہائش پذیر تھی۔ جس فلور پر ان کا گھر تھا، اس فلور پر صرف انہی کی فیملی رہتی تھی، باقی سارے اپارٹمنٹس ابھی خالی تھے۔ اسی طرح ان کے نیچے اور اوپر والے فلورز پر بھی چند فیملیز ہی شفٹ ہوئی تھیں۔ جس دن کا یہ واقعہ ہے، اس دن معمول کے مطابق ان خاتون کے ہسبینڈ آفس گئے ہوئے تھے اور دونوں بچے اسکول میں تھے۔ یہ خاتون گھر میں اکیلی تھیں اور کچن کے کاموں میں مصروف تھیں۔ یہ دوپہر کے 12 بجے کا وقت تھا۔ ان کا اپارٹمنٹ کچھ اس طرح بنا ہوا تھا کہ اندر داخل ہوتے کے ساتھ ہی سیدھے ہاتھ پہ اسٹوڈیو کچن تھا، جس میں ایک کھڑکی تھی جو یوٹیلیٹی میں کھلتی تھی، اور اس یوٹیلیٹی کا دروازہ مین کوریڈور میں تھا۔ خاتون نے تھوڑی دیر پہلے ہی یوٹیلیٹی میں کپڑے دھو کر ڈالے تھے اور یوٹیلیٹی کا دروازہ ابھی لاک نہیں تھا۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھیں کہ اچانک ان کو مین کوریڈور میں بچوں کے بھاگنے کی آوازیں آئیں۔ پورے فلور پر چونکہ صرف وہی لوگ رہتے تھے، اس لیے وہ یہ سمجھیں کہ یہ ان کے بچے ہیں جو اسکول سے واپس آ گئے ہیں۔ گو وہ کافی حیران تھیں کہ بچے اپنے ٹائم سے تقریباً 2 گھنٹہ پہلے کیسے واپس آ گئے۔ وہ سنک کے پاس کھڑی برتن دھو رہی تھیں اور بالکل سامنے کھڑکی تھی جس سے یوٹیلیٹی صاف نظر آتی تھی۔ اب انہیں محسوس ہوا کہ بچے بجائے گھر کے دروازے کی بیل بجاتے وہ یوٹیلیٹی کی طرف بھاگتے ہوئے آئے۔ یوٹیلیٹی کا دروازہ جو کہ ان لاک تھا، بچوں نے وہ دروازہ کھولا۔ خاتون توقع کر رہی تھیں کہ بچے اب کھڑکی کے پاس آ کر انہیں پکاریں گے، لیکن بچوں کے قدموں کی آواز تو آئی، کوئی نظر نہیں آیا۔ انہوں نے اب ذرا آگے ہو کر کھڑکی سے جھانکا تو ان کو یوٹیلیٹی میں کوئی نظر نہ آیا۔ دروازہ مکمل طور پر کھلا ہوا تھا، جیسے کوئی اندر آیا ہو۔ وہ ایک دم ٹھٹک گئیں اور ڈر کے کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ شور تھیں کہ یہ انہی کے بچے ہوں گے۔ لیکن جب انہیں کوئی نظر نہیں آیا تو ان کا دل دہل گیا۔ بچوں کے بھاگنے کی آواز اب دوبارہ کوریڈور میں سنائی دی۔ یہ صرف ان کے قدموں کی آواز تھی، بچے آپس میں کچھ نہیں بول رہے تھے۔
انہوں نے زور سے اپنے بچوں کا نام لے کر پکارا کہ کیا یہ تم لوگ مجھے ڈرا رہے ہو؟ لیکن کوئی جواب نہ آیا، صرف بھاگنے کی آواز دور ہو گئی۔ اب وہ بہت گھبرا چکی تھیں۔ جلدی سے گھر کے مین ڈور کو کھول کر باہر نکلیں اور کوریڈور میں نظر دوڑائی تو دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ خاتون کا دل جیسے بند سا ہو گیا۔ انہیں دروازہ کھولنے سے پہلے قدموں کی آواز گھر کے بالکل سامنے سے سنائی دی تھی۔ یہ ڈر کے گھر کے اندر آئیں اور دروازہ لاک کیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ وہ ڈر کے مارے ابھی تک کپکپا رہی تھیں۔ 1-2 گھنٹے کے بعد ان کے بچے اسکول سے اپنے معمول کے ٹائم کے مطابق گھر واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو کچھ نہ بتایا کہ وہ کہیں ڈر نہ جائیں۔ شام کو جب ان کے ہسبینڈ کی واپسی ہوئی تو انہوں نے ان کو یہ پورا واقعہ بتایا۔ وہ دونوں آج تک یہ سمجھ نہیں پائے ہیں کہ وہ بھاگتے ہوئے وہ قدم جو کوریڈور اور یوٹیلیٹی میں آئے تھے وہ کن بچوں کے تھے، جو انہیں دیکھنے کے باوجود نظر نہیں آئے۔